اور میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہ رہتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو مقالہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں کہ اگر میں ان کے بارے میں یہ جملہ کہوں تو شاید بھیجا نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت والا کو ہر فن سے نوازا ہے، ہر فن مولا آدمی۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر جو سب سے بڑے استاد مانے جاتے ہیں بحر العلوم مولانا نعمت اللہ اعظمی، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پر ایک کتاب لکھی ہے، آئی ہے ابھی، نعم البیان۔ تو وہ حضرت نے اپنی نگرانی میں جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں انہیں سے تیار کرائی، اور موصوفین طالب علمی کے زمانے میں احسن التراث فی الطلاقات الثلاث، عربی زبان میں طلاق ثلاثہ پر ایک کتابچہ تیار کیا تھا جو محتمم صاحب نے دارالحدیث کے اندر اجرا فرمایا۔ تو ہم نے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان سے میری مراد مفتی محمد شعیب علی ولی سمہ بیرٹی، استاد حدیث مدرسہ اصغریہ دیوبند، موصوف تشریف لائے اور صحابہ معیار حق ہے اس عنوان پر مقالہ پیش ہو۔ آپ تک نہیں پہنچ سکی، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جلد از جلد قریبی مدت میں وہ رسالہ مکمل تیار ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے۔ میرا جو گفتگو کا موضوع ہے اس کا عنوان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق و صداقت ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اس شریعت کو اور اس دین کو ہم تک جن لوگوں نے پہنچایا ہے اس کی سب سے پہلی کڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہمارا اعتماد اور ہمارا اعتقاد درست نہ ہو تو ہماری دین کی بنیاد ہی کمزور اور کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمیں اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس پر مضبوطی سے گامزن رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ زیادہ تر جن کو نشان تان بناتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نشان تان بنایا جائے گا تو یہ بات اہل اسلام میں بہت دیر تک چل نہیں پائے گی، اور ایک عام مسلمان بھی اس بات کو سننا گوارا نہیں کرے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی نیچا اٹھایا جائے۔ اس لیے وہ اسلام کی شریعت کو خراب کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشان تان بناتے ہیں، تاکہ وہ دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کی ہم تک پہنچنے والے سلسلے کی پہلی کڑی ہی کمزور ہو جائے اور پھر وہ دین بے اعتماد ہو کر رہ جائے۔ اسی تعلق سے کچھ معروضات اس مقالے کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور صحابی کہتے کس کو ہیں۔ محدث کبیر ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی قدس سرور فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک صحابی کی صحیح مقبول اور معتبر تعریف وہ ہے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فهو من اصحابہ، مسلمانوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے یا آپ کو دیکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے۔ اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام،
اس تعریف کی نسبت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصح ما وقفت علیہ، کہ سب سے بہترین تعریف اور سب سے زیادہ صحیح اور معتبر تعریف صحابی کی یہی ہے. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. یہ تعریف مبنی ہے اس بات پر جو اصح اور مقبول ہے محققین کے نزدیک، جیسے بخاری اور ان کے شیخ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین. اور یہی جمہور محدثین کا بھی قول ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر بھی فتح الباری میں فرماتے ہیں والذی جزم به البخاری هو قول احمد وجمهور المحدثین. تمام محدثین کا، تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص صحابی ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کے لیے بھی صحبت پائی. اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے صحبت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے. جس نے بحالت اسلام ایک نظر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا، تو وہ شخص صحابہ کے زمرے میں شامل ہے. اس موقع پر اختلاف ردت کی بھی بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ملا تھا اس وقت مسلمان تھا، لیکن بعد میں خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اسلام لے آیا، اور جب وہ دوبارہ اسلام لے کر آیا تو اس کے بعد اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نہ مل سکا، تو کیا ایسا شخص صحابی شمار ہوگا یا صحابی شمار نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں دونوں ہی طرح کی آراء ہیں. مشہور یہی ہے کہ وہ صحابی شمار نہیں ہوگا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 44 پر اس لفظ کا اضافہ فرماتے ہیں وَإِن تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، کہ اگر درمیان میں ردت بھی ہو جائے لیکن اس کا انتقال بعد میں اسلام پر ہو تو وہ شخص صحابہ ہی کے زمرے میں شامل ہوگا. صحابی کی اس تعریف پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کے جو عظیم فضائل ہیں، بھلا ایک لمحے کے لیے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا تو اتنے عظیم فضائل اور اتنے عظیم مناقب اس کو کیسے حاصل ہو جائیں گے؟ اسی لیے وہ صحابی کی تعریف میں کچھ مدت کی قید لگاتے ہیں کہ سال 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت میں رہا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ یا جہاد میں شریک ہوا ہو، اور اپنے اس قول کے لیے وہ حضرت سعید بن المسیب سے جو ایک قول منقول ہے اس سے استدلال کرتے ہیں. اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو 1 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یا کسی لڑائی میں شریک ہو وہ صحابی ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی بنسبت، اس قول کے بارے میں حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قول کی نسبت صحیح طریقے سے سعید بن المسیب سے ثابت نہیں ہے. اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل اس قول کے خلاف ہے. سعید بن المسیب کا یہ قول جمہور محدثین اور جمہور اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں ہے بشرطے کہ ان سے ثابت ہو، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان سے ثابت ہی نہیں. اسی طرح ایک اور قول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراب اور اصحاب میں فرق بیان کرتے ہیں کہ ایک ہیں اعراب اور ایک ہیں اصحاب. اصحاب وہ ہیں کہ جو کچھ مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اعراب وہ ہیں جن کو صرف رویت اور مختصر ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کو صرف رویت کا شرف حاصل ہے اور ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے تو وہ اصحاب میں شامل نہیں ہوگا بلکہ اعراب میں شامل ہوگا. لیکن یہ واضح رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہاں جو فرق بیان کر رہے ہیں اعراب اور اصحاب سے، وہ مطلقاً اصحاب اور اعراب کے درمیان فرق نہیں بیان کر رہے بلکہ اعراب اور خاص اصحاب کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں. یعنی جو اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت ملازمت اور طول صحبت ان کو حاصل ہوئی ہے وہ الگ ہیں اور اعراب الگ ہیں، لیکن اعراب سے مطلقاً صحابیت کی انہوں نے نفی نہیں کی ہے. اسی لیے حافظ سخاوی فتح المغیث کے اندر فرماتے ہیں لیکن قد یجاب کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قول منقول ہے اس کا یہ جواب دیا جائے گا قد یجاب بأنه اراد اثبات صحبت خاصة ليست لتلك الاصحاب، کہ اعراب کو وہ خاص صحبت حاصل نہیں ہے جو ان صحابہ کو حاصل ہے جنہیں طول ملازمت حاصل ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان اعراب
کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مطلقاً صحابہ کے زمرے میں شامل نہیں. اور اس کی بڑی دلیل وہ قصہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبصرہ کیا تو انہوں نے منع کرتے ہوئے ایک بدوی کا قصہ سنایا کہ اس نے انصار کی مذمت کی تھی اور اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک شخص نے انصار کی ہجو کی ہے اور انصار کی مذمت میں کچھ کلمات کہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا لولا ان له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري ما نال فيها لكفيتكموه ولكن له صحبة کہ اگر اسے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل نہ ہوتا, اگر یہ شخص جس نے صحابہ انصار کو برا کہا ہے اگر یہ صحابی نہ ہوتا اور میں نہیں جانتا کہ اس صحبت کے وقت اس نے کون سا بڑا درجہ پا لیا ہے تو میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتا, یعنی اسے سزا دیتا, لیکن اسے سزا نہیں دیتا کیونکہ اسے صحبت کا شرف حاصل ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے یا ایک لمبے زمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے, بلکہ مطلقاً صحبت کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی سزا نہیں دی. اسی لیے فرماتے ہیں فتوقف عمر عن معاتبته فضلا عن معاقبته کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دینے تو دور کی بات ہے ڈانٹ ڈپٹ تک نہیں فرمائی, کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل. اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی, اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرا دیدار کیا ہے. اس سے بھی اس پر دلالت ہوتی ہے کہ صحابیت کا شرف پانے کے لیے کسی لمبی صحبت کی اور کسی لمبی مدت کی ضرورت نہیں. اسی تعلق سے اب یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ صحابی کی تعریف جان لینے کے بعد جس کو صحابیت کا مقام حاصل ہو جائے تو اس کا درجہ اسلام کے اندر کیا ہے. اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ چونکہ صحابیت کا شرف اتنا عظیم شرف ہے کہ دوسری کوئی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے ہر صحابی کی تعظیم ضروری ہے, ہر صحابی تنقید و طعن سے بالا تر ہے. اور چونکہ صحابہ کرام ہمارے اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اولین واسطہ اور پہلی کڑی ہیں, اس لیے ان سب کی عدالت کا اعتقاد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بڑی معنی بھی کہ وہ نقل دین میں حجت ہے, بڑی معنی بھی کہ وہ تمام منافی عدالت امور سے بحفاظت خداوندی محفوظ ہیں, اور اگر ان سے شاذ و نادر کوئی امر خلاف عدالت صادر بھی ہوا تو انہوں نے اس سے توبہ کری. نیز چونکہ انہوں نے نزول وحی کا زمانہ پایا اور آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب وہی تھے, اسی لیے نقل دین کے ساتھ وہ فہم دین میں بھی حجت ہے, یعنی دین کے نقل میں بھی وہی معیار صداقت ہے اور دین کے فہم میں بھی وہی معیار صداقت ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنی کے پیش نظر چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى, اور الحسنى کی تفسیر جنت سے کی گئی ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات میں تغیر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام سے حضور اکرم صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رضامندی کا اعلان فرما دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناخوش اور ناراض ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان اسی شخص سے فرمائیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایسے ہی اعمال پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی ہے. آئندہ صفحات میں یہی بات پیش کی جائے گی کہ شرف صحابیت سے بڑھ کر کوئی عمل فضیلت والا نہیں ہے. سب سے بڑی فضیلت نبوت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابیت کا شرف ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خیر القرون قرنی کی شرح میں فرماتے ہیں والذی ذهب الیہ الجمہور ان فضیلت الصحبۃ لا یعدلها عمل لمشاہدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عمل برابری نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بنا پر. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُنَا الدَّهْرَ كُلَّهُ فِي طَاعَةٍ مُتَّصِلَةٍ مَا غَازَ عَمَلَ امْرِئٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ
علیہ وسلم ساعة واحدة فما فوقها، اگر ہم میں سے کسی کو صدیوں کی عمر عطا ہو جائے جس میں وہ مسلسل عبادت میں لگا رہے تو بھی اس کا یہ عمل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحے کے عمل کی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں وَإِنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مَرَّةً مِنْ عُمْرِهِ وَحَصَلَتْ لَهُ مَزِيَّةُ الصُّحْبَةِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْتِي بَعْدُهُ فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، یعنی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو گیا تو بعد میں آنے والے ہر بزرگ سے افضل ہے، اس لیے کہ صحبت نبی کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے اور بھی دلائل ذکر کیے گئے ہیں لیکن اس میں ایک شبہ کا اشارہ ہے۔ یہاں پر بعض روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جن سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی صحابہ سے بڑا درجہ پا سکتے ہیں۔ مثلا ان کا مستقل یہ حدیث ہے کہ ترمذی میں سند حسن سے مروی ہے کہ ابن حبان نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے میں ایک عمل کرنے والے کو 50 کے بقدر ثواب ملے گا، یعنی عمل کرنے والا ایک ہے لیکن اسے ثواب اتنا ملے گا جتنا 50 عمل کرنے والوں کو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 50 تم میں سے، یعنی تمہارے 50 آدمی جتنا عمل کریں گے اتنا ثواب اس ایک عمل کرنے والے کو مل جائے گا۔ ایک زمانہ تمہارے بعد ایسا بھی آئے گا۔ اسی طرح مسند احمد، دارمی، مبانی وغیرہ میں ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بھی بہتر وہ قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی، وہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث کی سند بھی حسن ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان روایات کی بنا پر بعض اہل علم جن میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے اس طرف گئے ہیں کہ یہ بات ممکن ہے کہ بعد کے زمانے کا کوئی شخص صحابہ سے افضل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ واضح رہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یہاں کی بات کا کوئی شخص مشاہیر صحابہ مثلا خلفائے راشدین، اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ جو جن کے بارے میں خاص فضیلت وارد ہیں ان سے تو کوئی افضل ابن عبد البر کے نزدیک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صحابہ کے جنہیں صرف شرف صحبت حاصل ہے اور کوئی خاص فضیلت ان کی ثابت نہیں ہے تو ان کے بارے میں ابن عبد البر اور ان کے ہم نوا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بعد کا کوئی شخص بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جن کو صرف شرف صحبت حاصل ہے ان سے افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن ان روایات کا جمہور نے جواب دیا ہے اور جمہور کا اصل عقیدہ اور مسلک یہی ہے کہ شرف صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی ذکر کی گئی کہ الذی علیہ الجمہور ان فضیلۃ الصحبہ لا یعدلها عمل، البتہ ان روایات کا علماء نے جواب دیا ہے۔ مثلا پہلی حدیث مثل امتی مثل المطر، ایک حدیث یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کا اول خوب ہے یا آخر خوب ہے، اول خیر ہے یا آخر خیر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ آخر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں جو اعلیٰ کلمت اللہ، خیر و برکت، کلمہ اسلام کی جمعیت کا ظہور ہوگا وہ قرن اول سے اتنا مشابہ ہوگا کہ دیکھنے والوں کو اشتباہ ہوگا کہ ان میں سے کون سا زمانہ بہتر ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشتباہ نہیں ہو رہا کہ میری امت میں نہ معلوم اول میں آنے والے افضل ہیں یا آخر میں آنے والے افضل ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول کے زمانے کو آخر کے زمانے سے مشابہ قرار دے رہے ہیں، بھائی مانا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ نہ معلوم اول افضل ہے اور نہ معلوم آخر افضل ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحت فرما دی ہے کہ مگر یہ اشتباہ اس صراحت کا معارضہ نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خیر الناس قرنی، آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ سب سے افضل تو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اب اس مثل المطر والی حدیث کا جواب یہی ہوگا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ اشتباہ ہوگا کہ آخر کا زمانہ خیر و برکت میں اول کے زمانے سے اتنا مشابہ ہوگا کہ دیکھنے والے
کوئی اشتباہ ہوگا کہ ان میں سے کون افضل ہے. اسی طرح جن روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی اتنا عمل کرے گا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا صحابہ میں سے 50 کو ثواب ملا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جزوی فضیلت میں بڑھ جائے لیکن کلی فضیلت جو ہے وہ شرف صحبت کی ہے، اور شرف صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ تفاضل اپنی انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جو صحابی اور غیر صحابی دونوں میں پائی جائے. مثلا ایک ایسی صفت ہے جو صحابی میں بھی پائی جائے غیر صحابی میں بھی. ایک صحابی نے ایک ہی حج کیا، بعد میں آنے والے نے 100 حج کر لیے، تو ان چیزوں میں بعد میں آنے والا بڑھ سکتا ہے، لیکن اس چیز میں کوئی تفاضل نہیں ہو سکتا کہ جو صرف صحابی کو حاصل ہے بعد والا اسے حاصل ہی نہیں کر سکتا. لیکن صحابی کو جو ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف عظیم حاصل ہے اس پر تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ہم سے بھی بہتر ہے؟ تو اعظم منا خیرا، لیکن خیرا والے الفاظ ایک روایت میں ہیں، دوسری روایت میں ہے اعظم منا اجرا، اور اسی روایت کی سند زیادہ قوی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں آنے والے تم سے خیر میں بڑھ سکتے ہیں، ہاں اجر میں بڑھ سکتے ہیں، بڑی مانا کہ کوئی عمل کو تم سے زیادہ کر لیں، تم نے 1 حج کیا انہوں نے 10 حج کر لیے، تم نے 1 عمرہ کیا انہوں نے 10 عمرے کر لیے، تو اس طرح وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن شرف صحبت میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب اس کے بعد میں دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب عادل ہیں. الصحابہ كلهم عدول. صحابہ کی عدالت کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا پاک ارشاد نقل کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی دلوں کے بھید سے واقف ہے اور اللہ کی تعلیم سے بڑھ کر کسی کی تعلیم نہیں ہو سکتی. عدالت صحابہ کے اس بات میں قرآن کریم سے بہت سی آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں چند آیات کے نقل پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک وسعدیک یا ربی. ارشاد ہوگا کیا تم نے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا؟ عرض کریں گے جی ہاں. پھر قوم نوح سے سوال ہوگا کیا حضرت نوح نے تم تک ہمارا پیغام پہنچایا؟ وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی باخبر کرنے والا نہیں آیا. ارشاد ہوگا اے نوح تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. آگے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام الہی پہنچا دیا اور رسول تمہاری گواہی دیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فذلك قوله جل ذکرہ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. یعنی یہ مطلب ہے وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس کہ اس امت کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. اور دنیا کی عدالتوں میں بھی یہ قانون ہے کہ گواہی کے لیے جس شخص کو پیش کیا جاتا ہے وہ گواہ عادل ہونا چاہیے. تو جب دنیا کی چھوٹی عدالتوں کے اندر شاہد کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جن لوگوں کو شاہد بنا کر پیش کیا جائے گا، گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، وہ کیوں کر عادل نہیں ہوں گے؟ مقام غور ہے کہ وسطن کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت سے فرمائی ہے، کیونکہ شہادت کی قبولیت کے لیے عدالت شرط ہے. اور یقینی بات ہے کہ اس ارشاد ربانی کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ صحابہ اللہ عز و جل کی تعلیم کی روشنی میں عدالت کے مقام پر فائز ہیں اور بارگاہ عزیزی میں ان کی شہادت مقبول. دوسری جگہ ارشاد باری ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار الی آخر الآیہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ تیز ہیں کافروں کے مقابلے میں، مہربان ہیں آپس میں. پوری آیت کا ترجمہ ہے. اس کے بعد ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وصف جمہور علماء کے نزدیک تمام صحابہ کرام کا ہے. اگرچہ اس سے پہلے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین میں عہد حدیبیہ کا ذکر چل رہا ہے، لیکن یہاں پر آ کر والذین معه، یہ معه والی جو بات ہے یہ تمام صحابہ کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے یہ اوصاف جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ صحابہ کے کسی خاص طبقے کے نہیں بلکہ تمام صحابہ کے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں صحابہ کی نہایت بڑی مدح ہے اور منہم میں من بیانیہ ہے، بس سب صحابہ اس میں داخل ہیں. کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. من جو ہے یہ تبعیض کا نہیں ہے، جیسا کہ بعض حضرات اس بات
کے لیے کہ وہ سارے صحابہ میں سے چند صحابہ کو ہی عالم مانتے ہیں اور باقی سارے صحابہ کے بارے میں اعلان و تشریح کرتے ہیں، تو وہ اس آیت سے ایک شوشہ نکالتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم من تبعیض کا ہے، تو چند سے کیا ہے۔ لیکن پہلا جواب تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کر کے دیا ہے کہ ہم نے ایمان بھی لیا کہ من اگر تبعیض کا ہے تو بھی تمہاری مطلب برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم تو 4-5 صحابہ کے علاوہ کسی کو صحابی نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح اوصاف بیان کر رہے ہیں جمع کے صیغوں کے ساتھ، اس میں اگر من تبعیض کا بھی لیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ بڑی جمعیت سے یہ وعدہ ہے، ہو سکتا ہے چند لوگ ایسے ہوں جو اس وعدے میں شامل نہ ہوں، لیکن یہاں من اسی طریقے سے بیانیہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ میں بھی بیانیہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ میں بھی تبعیض کا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان بتوں سے بچو جو گندے ہیں اور جو گندے نہیں ہیں ان بتوں سے نہ بچو، تو یہ بات اس کی قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بت سارے کے سارے ہی گندے ہیں۔ تو ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصف بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یہ کسی ایک صحابی کا وصف نہیں ہے، یہ تمام صحابہ کا وصف ہے، اس لیے یہ بھی بیانیہ ہے اور یہ اوصاف تمام صحابہ کے ہیں اور یہ وعدہ بھی تمام صحابہ سے ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مضمون میں مقام صحابہ اس میں فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل آگے کی پوری آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی تاثیر سے، ان کی صحبت سے اور ان کی تربیت سے ایسی جماعت پیدا ہوئی ہے جو اشداء علی الکفار ہے، جو رحماء بینہم ہے۔ تو ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل ہے، اور اسی میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جو عدالت کے اعلیٰ مقام پر فائز۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تعلیم ہوگی کہ باری تعالیٰ ان کے حسن کردار، ایمانی غیرت، ایمان عبادت اور نصرت دین کی گواہی دے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا پروانہ سنائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخروی اعمال کو بھی ذکر کیا ہے اور ان کے دنیاوی اعمال کو بھی ذکر کیا ہے اور ان کے حسن معال کو بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے اخروی اعمال کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا، یہ سب کے سب ان کے اخروی اعمال ہیں، اور ان کے دنیاوی اعمال کیا ہیں؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، اور ان کا حسن معال کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تیسری آیت میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت کے اولین مخاطب بھی صحابہ رضی اللہ عنہم۔ اس سے بڑھ کر کون سی مدح اور فضیلت ہوگی کہ رب العالمین ان کے حق میں گواہی دے کہ وہ بہترین امت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی میری امت بہترین امت ہے، میرے زمانے کے لوگ وہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ سب سے بہترین امت ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مجھ کے برابر کو بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ روایت جب بیان کی جاتی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، تو اس پر بعض حضرات اشکال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جبکہ ان کا ایک دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لا تسبوا اصحابی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ خطاب حضرت خالد بن ولید کو ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ نصوص قرآن ہو یا نصوص حدیث ہو، اس میں لفظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے، شان نزول کو نہیں دیکھا جاتا۔ شان نزول کی وجہ سے نہ کوئی آیت خاص ہو جاتی ہے اور نہ ہی کوئی حدیث خاص ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت اس حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کم درجے والے لوگوں کو بڑے درجے کے لوگوں کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید صحابی ہیں
عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کا درجہ بڑا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اس لیے ان کا درجہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اپنے سے بڑے درجے کے لوگوں کے بارے میں زبان درازی نہ کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کی صحبت سے محروم رہا اس کی نسبت اس شخص کے ساتھ جو آپ کی صحبت سے بہرہ مند ہوا ہے اس نسبت کی طرح ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقین صحابہ کے ساتھ حاصل ہے، بلکہ دونوں کی نسبتوں میں اس سے بھی زیادہ فرق اور دوری ہے۔ تو جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جائز نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع کر رہے ہیں کہ تم اپنے سے بڑے درجے کے لوگوں کے بارے میں زبان درازی نہ کرو، تو ایسے ہی بعد والے لوگ جن سے سارے صحابہ بڑے ہیں، جس کو شرف صحبت حاصل نہیں ہے، وہ کتنا بھی بڑا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، لیکن وہ ادنیٰ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی ادنیٰ صحابی کے بارے میں بھی زبان درازی کرے۔ اس کے بعد حدیث کی تعلیم کے سلسلے میں یہ 3 حدیثیں ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، اور اسی طریقے سے نزل اللہ قرآن سمع منا حدیثا الی آخری، اور تیسری حدیث الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جن احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دین کی تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ دین کی تبلیغ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عادی مان رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کا اہل سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل ہیں، تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ دین کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی لیے یہ تینوں احادیث اس معنی میں صریح ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے راضی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر پورا اعتماد ہے کہ وہ آپ کے پیغام کے حامی ہوں گے اور اسے بعد والوں تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر کامل اعتماد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ ذمہ داری نہ سونپتے۔ اس کے بعد نقول ہے ائمہ کی جنہوں نے صراحت کی ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ عادی ہیں، چنانچہ حافظ ابو عمر بن عبد البر استدراک میں فرماتے ہیں کہ فهم خیر القرون وخیر امت اخرجت للناس، کہ صحابہ خیر القرون اور خیر امت ہیں۔ تمام صحابہ کی عدالت ثابت ہے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثنا کی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا عادل نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے پسند کرے، اور اس سے بڑھ کر کوئی تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے زیادہ کامل کوئی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر ائمہ کی نقول ہے کہ جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ عادل ہیں۔ لیکن یہاں عدالت صحابہ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کے عادل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ یہ بات لوگوں کے سامنے کہیں گے تو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گمراہ ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو ہم بھی عادل مانتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ صحابہ کے عادل ہونے کا کیا مطلب ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے عادل ہونے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ وہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کریں ہمیں اس پر پورا اعتماد کرنا چاہیے، اور اس میں اس طرح کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی کمی ذاتی کی ہو، یعنی صرف وہ نقل دین میں حجت ہے یا نقل حدیث میں حجت ہے۔ عدالت صحابہ کا صرف یہ مطلب ہے۔ یہی بات شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ صحابہ کے عادل ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ صحابہ نقل دین میں حجت ہے۔ جب وہ کوئی بات دین کی بیان کریں اور وہ یہ کہیں کہ یہ دین میں سے ہے تو ہم اسے دین میں سے مانیں گے، اور جس بات کو وہ یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے تو ہمارے لیے لازم ہوگا کہ ہم اسے حدیث مانیں۔ لیکن ہمارے استاد ہمارے شیخ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں جب یہ کہا جائے کہ وہ عادل ہیں تو یہاں پر کوئی خاص عدالت یا وہ معنی مراد نہیں ہے جو صرف نقل دین میں حجت کے لیے بتائے جاتے ہیں، بلکہ عادل کا مطلب وہی ہے کہ جب ہم راویوں کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی عادل ہے اور یہ راوی غیر عادل ہے تو وہاں جو عدالت کا مفہوم ہوتا ہے وہی صحابی کی عدالت کے سلسلے میں بھی بیان کیا جائے گا، اور وہی وہاں پر بھی معتبر ہے۔ یہی جمہور کا مسئلہ ہے۔ مقدمۃ الإصابہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا مقدمہ الإصابہ فی تمييز الصحابہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مقدمہ الگ سے تخصص فی الحدیث کے اندر پڑھایا جاتا ہے داخل النصاب میں، تو اس کا جو الگ سے نسخہ چھپا ہے مقدمے کا اس پر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نے حاشیہ لگایا ہے، اور وہاں یہ بات لکھی ہے
کہ جو عدالت راویوں پر بحث کرتے وقت ہم مراد لیتے ہیں کہ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقل دین میں بھی حجت ہے اور وہ ان تمام کاموں کو کرنے والا ہے کہ جو تقوی کے قبیل سے ہیں اور جو حرام کام ہے ان سے بچنے والا ہے، کہ ملازمت التقوی مراد ہے کہ برائی کے کاموں سے بچنے والے اور اچھے کاموں پہ بجا لانے والے، یہی مراد ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے۔ اور اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ صحابہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نقل دین میں حجت ہے، بلکہ صحابہ محفوظ بھی ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں۔ عصمت تو انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ نبی کا علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر بھی شیخ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ علامہ حفظہ اللہ کی تحقیق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عصمت اور معصوم ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت واجبی طور پر یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ ہاں عصمت جائز طور پر، جواز کے طور پر یہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر صحابہ ایسے ہی ہیں کہ جو جائز والی عصمت اور جواز والی عصمت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ان سے خطا کا احتمال ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ صحابہ اس غلطی کو کریں بھی۔ عصمت کا معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی کے صدور کا امکان ہے، لیکن ہر ممکن واقع بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم سے جب یہ کہا جائے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں تو ہم صحابہ کی غلطیاں تلاش کرنے لگے کہ کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے لہٰذا ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ وجوبی طور پر جو عصمت ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، لیکن جواز کے طور پر جو عصمت ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اکثر تو حاصل ہے۔ ہاں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہوں کا صدور بھی ہوا، اس لیے کہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے بلکہ محفوظ مانتے ہیں، اور محفوظ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسنات کی وجہ سے یا تو ان کا گناہ صادر ہوتے ہی اسے معاف کر دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت سے پہلے توفیق عطا فرماتے ہیں توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو بخشائے پہنچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کر دے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقین ہو کہ اس کا خاتمہ اعمال صالحہ پر نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ اس مقالے کا یہی ہے کہ صحابہ عادل ہیں، اور صحابہ کے عادل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ نقل دین میں بھی حجت ہیں، اور صحابہ فہم دین میں بھی حجت ہیں، اور صحابہ گناہوں سے بھی محفوظ ہیں، اور صحابہ معیار حق و صداقت ہیں۔ وقت کی نزاکت ہے اور ابھی بہت تھوڑا ہی حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل کر کے، اور جو کچھ اس کے اندر ابھی نوک پلک سوال بھی باقی ہیں ان کو مکمل کر کے انشاءاللہ آپ اللہ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ بس اپنی بات کو میں ان چند اشعار پر ختم کروں گا کہ قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے، ہے مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، ہے مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے، ہے آپ کے ہاتھوں ہی سے ترشے ہوئے ہیرے، اسلام کے دامن میں یہ تعبیر کا نبی ہے، بادل کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے۔ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی منزل کو پانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنین سے مراد صحابہ ہیں کہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر جو چلنا چاہے گا تو نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کے موقع پر دائم زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی مسلک کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے اور اس دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا